جناب علی، آج کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ 2 سینئر ججز نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس میں شامل ہیں جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ۔ دونوں نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اب ہم جج نہیں رہ سکتے، کیونکہ دس از اے گریو assault آن دا کانسٹیٹیوشن۔ آئین اب کوئی بچا نہیں ہے۔ اٹ ہیز اسٹرک ایٹ دا ویری ہارٹ آف آر کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی، یعنی کہ آئینی جمہوریت اب پاکستان کے اندر ختم ہو چکی ہے۔ جس آئین کے تحفظ کے لیے ہم نے عہدہ اٹھایا تھا، وہ آئین اب ہے ہی نہیں۔ اٹ از کوٹ نو مور۔ جسٹس اطہر من اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ اس سے بڑا حملہ آئین پہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کبھی مجھے یاد رہا ہو پاکستان کی تاریخ میں۔ اور مزید ڈان نے لکھا ہے کہ مور ریزگنیشنز آر ٹو فالو، ابھی اور بھی زیادہ استعفے جو ہیں آنے لگے ہیں۔ مین وائل چیف جسٹس صاحب کو مختلف ججز نے اور لائرز نے بھی کہا ہے کہ جی آپ تمام ججز کو بلائیں اور اس پہ میٹنگ کریں کہ 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ اور مسئلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سینئر وکیل جو کہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور سپریم جوڈیشل کونسل پہ بھی سرو کر چکے ہیں، اور بائیں بازو کے بہت سینئر ممبر اور لیڈر ہیں، یعنی کہ اختر حسین صاحب جو کہ عوامی ورکرز پارٹی کے لیڈر ہیں، انہوں نے بھی ایک لمبا خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ تو اب ختم ہو چکا ہے۔ ایک ایسا سپریم کورٹ جو کہ آئینی معاملات کو دیکھے وہ تو اب بچا ہی کوئی نہیں، اس کو نیست و نابود کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے I further say that the present parliament or ruling clique of political parties has absolutely no commitment with the fundamental rights of the people۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ بایاں بازو جو کہ میں مانتا ہوں انتہائی چھوٹا ہے پاکستان کے اندر، مگر پورے کے پورے بائیں بازو نے 27ویں آئینی ترمیم کو ریجیکٹ کر دیا، چاہے ہم حقوق خلق پارٹی کی بات کریں، میری پارٹی مزدور کسان پارٹی کی بات کریں، آپ عوامی ورکرز پارٹی کی بات کریں، یا دیگر جو اور پارٹیاں ہیں، کمیونسٹ پارٹی اس کے اندر شامل ہو، اور جتنی بھی پارٹیاں ہیں، سب کے سب پارٹیوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ بائیں بازو پر کم سے کم یہ الزام نہیں لگ سکتا کہ ہم نے جو جمہوری تقاضے ہیں اور جو ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ہے اس کا دفاع نہیں کیا، جتنی بھی ہمارے پاس قوت ہے اس کے حساب سے۔ مگر اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن پارٹیوں کو آپ ووٹ بار بار ڈالتے ہیں اور اس ایلوژن میں رہتے ہیں کہ چلو کم سے کم یہ ہمارے ڈیموکریٹک رائٹس کو تو سپورٹ کرتے ہیں، تو اب یہ ایک ویک اپ کال ہے۔ آپ کو ذرا آنکھیں کھول کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاملات پاکستان میں آج ہو کیا گئے ہیں۔ بہت سارے بائیں بازو کے لوگ جن کی سمپتیز لیفٹ کے ساتھ ہیں، آج بھی کسی نہ کسی وجہ سے یا تو پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈال دیتے ہیں، یا جو لبرلز ہیں بہت سارے وہ کہہ رہے نہیں نون کو ہم ووٹ ڈال دیں گے، کم سے کم یہ فوجی آمریت کو پیچھے دھکیلے گی، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں چلو کو کرپشن ختم ہو جائے گی تو عمران خان کو ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ یار یہ سب چیزیں اتنی بڑی ایلوژن ہے کہ جس کی حد حساب کوئی نہیں۔ آئیں سب سے پہلے پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں۔ مانا کہ پیپلز پارٹی کی شروعات ہوئی ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ obviously ذوالفقار علی بھٹو سے پہلے ایوب خان کے خاص ممبر تھے، اور نہ صرف فورن منسٹر تھے بلکہ ان کے کانفیڈنٹ تھے، مگر چلیں اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 67 میں جب پیپلز پارٹی بنی اس نے ایک سٹرگل کی ایوب خان کے خلاف، اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہم سوشلزم لے کے آئیں گے، لینڈ ریفارمز بھی کیے، کچھ پراپرٹیز نیشنلائز وغیرہ بھی کی، اور بھی ڈھیر ساری چیزیں کی۔ وہ تھی بھٹو کی پیپلز پارٹی۔ جب وہ پیپلز پارٹی ختم ہوئی بھٹو والی اور اگلی پیپلز پارٹی شروع ہوئی، یعنی اگلا دور شروع ہوا، بے نظیر کی پیپلز پارٹی شروع ہوئی، تو وہ پورے کا پورا سوشلسٹ پروگرام بے نظیر بھٹو نے پیچھے چھوڑ دیا، اور اس نے بیسکلی پیپلز پارٹی کے حوالے سے اس کو ایک لبرل یا ڈیموکریٹک پارٹی بنا دیا، اور سوشلزم اس کے اندر سے بیسکلی ختم ہو گیا۔ یہ تھی پہلی ٹرانزیشن۔ پھر جب بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اس کے بعد تیسری پیپلز پارٹی نکلی جس کو ہم زرداری پیپلز پارٹی یا بلاول پیپلز پارٹی کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ جو کم سے کم لیول تھا پیپلز پارٹی کا کہ ٹھیک ہے جی ہم ڈیموکریسی کے لیے سٹرگل کریں گے، ایم آر ڈی میں جو بے نظیر بھٹو کی جدوجہد تھی، جو کوڑے کھائے لوگوں نے، ماریں کھائیں، اتنی ظلم و زیادتی پیپلز پارٹی کے جالوں اور کارکنوں کے ساتھ اور لیڈرز کے ساتھ بھی ہوئی۔ آج دیکھیں آج کی پیپلز پارٹی اس سب تاریخ کو بالکل بھول چکی ہے اور کچھ اور چیز بن چکی ہے۔ اسی طرح ہم پی ایم ایل این کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔
پی ایم ایل این کی تو خیر شروعات ہی ڈکٹیٹرشپ میں ہے، ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ میں اس کی شروعات ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. مگر جب مشرف کی آمریت آئی تو ہمیں یہ نظر آیا کہ پی ایم ایل این نے بہرحال اس آمریت کے خلاف جد و جہد ضرور کی. ہمیں ایکسپیکٹیشن یا ہوپ یہ تھی، اور بہت سارے لبرلز کی ایکسپیکٹیشن خاص طور پہ یہ تھی کہ اس میں سے اب پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک کم سے کم ڈیموکریٹک پارٹی بنے گی. مساق جمہوریت کے بعد تو خاص طور پہ لوگوں کی یہ تصور تھا کہ جناب عالی اب پی ایم ایل این جو ہے نا ایک جینوئن ڈیموکریٹک پارٹی بن چکی ہے. مگر پی ایم ایل این کے ساتھ کیا ہوا؟ -1 فارمولا. نواز شریف کو، اور نہ صرف فرد کی حیثیت سے بلکہ اس کی پولیٹیکل لائن جو تھی کہ جی مشرف کا ٹرائل کریں گے، ہم اس کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ سب ختم ہو گیا. پی ایم ایل این نواز والی جو ہے نا وہ ختم ہے. اب یہ ہے پی ایم ایل این شہباز. حقیقت یہی ہے، اور شہباز شریف نے اس وقت بھی یہ کہا تھا، اور اب حقیقت بھی یہ نظر آ گئی ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جناب عالی اب ہم ملٹری کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. سو یہ سیکنڈ فیز ہے جو کہ ان کے پہلے فیز کے ہی برابر ہے. ایک مختصر فیز تھا بیچ میں جس میں انہوں نے کچھ ڈیموکریٹک سٹرگل کی، بٹ اٹس اوور اینڈ ڈن ود. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نواز نے کوئی 27ویں یعنی ترمیم پہ اپنی پارٹی کو کھینچ کھوچ کے ٹھیک کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، بلکہ پارلیمنٹ کے اندر وہ بھی موجود، اور یہ وہ سب کچھ ان کی آشیرواد اور اپروول سے ہی ہوا ہے. تو پی ایم ایل این بھی ختم. پی ٹی آئی کی شروعات در حقیقت مانتے ہیں اس وقت ہوئی تھی جب عمران خان نے کہا جی میں پارٹی بناؤں گا. اس وقت تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا تھا. اس وقت انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جنرل مشرف مجھے فیور دے دیں، جنرل مشرف مجھے سپورٹ کرے. انہوں نے مشرف کو خوب سپورٹ کیا، مگر کیونکہ ان کے پاس کوئی میس اسٹرینتھ نہیں تھی، بیس نہیں تھی، تو مشرف بھی ان کے لیے کیا کر سکتا تھا ایک آدھ سیٹ کے علاوہ. اس کے بعد جب وکلا تحریک شروع ہوئی تو پی ٹی آئی اس کے اندر کود پڑی. ہم بڑے خوش کہ بھئی پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیموکریٹک رول پلے کرے گی. عمران خان کی ریسٹ ہوئی، ہم بڑے اس پہ ہم نے بڑا احتجاج کیا. میں لندن میں اس وقت تھا، جمائما کے ساتھ لندن کی سڑکوں پہ ہم احتجاج کیا کرتے تھے کہ عمران خان کو بھی ریلیز کریں اور باقی سیاسی قیدیوں کو بھی ریلیز کریں اینڈ سو آن. چلیں پی ٹی آئی جو ہے وہ اقتدار نہیں جیت سکی، اے پی ڈی ایم میں چلی گئی، رائٹ ونگ کے ساتھ الائنس بنا لیا. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے یار، ان کو بنانے دو، جو مرضی کر رہے ہیں. ابھی تو خیر وہ اتنا بڑا پلیئر ہی نہیں. مگر پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 2014 میں اصل میں پی ٹی آئی جو ہے نا ایک مین سٹریم جماعت بنی، اور وہ اس وجہ سے بنی کہ جب پی ایم ایل این اور فوج کے درمیان لڑائی ہوئی جو ڈان لیکس کے حوالے سے سب جانتے ہیں کہ کیا معاملہ تھا. کہ ایک معاملہ یہ تھا کہ انڈیا سے دوستی کرنی، دوسرا معاملہ یہ تھا کہ جو دہشت گردی کا پورا پروجیکٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے. اس پہ جب سویلین گورنمنٹ اور ملٹری کے درمیان تکرار ہوا، اختلاف ہوا، بڑھتا چلا گیا، تو اس کے بعد پھر ایک پورا پروجیکٹ جنرل فیض حمید نے لانچ کیا کہ انہوں سارے نو فارغ کرو. کیونکہ اس وقت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک دوسرے کے ساتھ مساق جمہوریت کے بعد کوآپریٹ کر رہی تھی اس حوالے سے کہ ہم نے فوج کو باہر رکھنا ہے، ہم نے کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں آنے دینی، ہم نے فوج کا سیاسی کردار ختم کرنا ہے. ادروائز فوج تو ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، وہ بار بار ہمیں یاد کرواتے تھے. تو لو جی اب عمران خان سے اٹیک کروایا گیا کہ یہ تو کرپٹ ہے، ان کو باہر نکالو. اور پبلک نے کہا واقعی یار یہ تو کرپٹ ہیں، ان کو باہر نکالو، شاید کوئی بہتر چیز آ جائے. پبلک لو جی اس کے اندر بہہ گئی. پبلک کو کیا پتا ڈان لیکس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اور اندر کھاتے کیا ڈیبیٹ نہیں وغیرہ وغیرہ. پبلک نے کہا شکر ہے کوئی کرپشن سے جان چھوٹے گی. لو جی عمران خان کا 3.5 سال کا جو دور تھا اس کے اندر اس کا جو مین آبجیکٹو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ اکراس دا بورڈ کرپشن ختم کرنی، بلکہ یہ تھا کہ اپنے سیاسی مخالفین کو کرپشن کے نام پر ختم کر دینا ہے. وہ سلسلہ چلتا رہا، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا. آئی ایم ایف کی سے اتنے بڑے بڑے قرضے لیے کہ ریکارڈ بریکنگ قرضے اس پیریڈ کے اندر پی ٹی آئی نے لیے. اتنے زیادہ قرضے لیے کہ اس کے بعد جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو اکنامک کرائسس ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بیسکلی اس کا ایک بہت بڑا پہلو اور فیکٹر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں اتنے زیادہ قرضے لیے گئے کہ جس کی حد حساب نہ ہو. اکنامک مینجمنٹ اتنی پور تھی کہ فرینکلی عمران خان نے تو خود ہی کہہ دیا کہ بھئی ہمیں تو نمبرز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور پھر انہوں نے فائنلی یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح فوج کہہ رہی فوج کو ہی کرنے دو. یہ ایک ہائیبرڈ رجیم تھی جس کے اندر بیسکلی عمران خان کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی، اس کو خود بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا. اور اس نے بیسکلی مورلیس یہ کہا کہ اچھا جی ریٹائرڈ فوجی اور یہ جو فوج ہے اور یہ ساری چیزوں کو مینیج کر لے اور ہینڈل کر لے. اور اس کے اندر پھر وہی سارے منسٹر واپس آئے جو کہ کسی یا نون لیگ کے دور میں ہوتے تھے یا پھر پیپلز پارٹی کے دور میں ہوتے تھے جو نیو لبرل اکنامک پالیسیز کی حمایت کرتے ہیں. تو وہ سارا مسئلہ بھی اور معاملہ بھی ادھر ہی رہا جہاں پہ وہ کھڑا تھا. پھر اس کے بعد اس سارے سلسلے کا بوریا بسترا بھی وائنڈ اپ ہو گیا. وائنڈ اپ کے پیچھے کہانی آپ کو پتہ ہی ہے کہ
فوج یہ محسوس کرتی تھی کہ عمران خان اب زیادہ ہی تگڑا ہو گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ فوج میں بھی اپنے لوگوں کو سامنے لے آئے. یعنی کہ بیسکلی ان کو ڈر یہی تھا کہ فیض حمید جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے تو پھر فوج بھی جو ہے عمران خان کے ماتحت آ جائے گی. فوج آف کورس یہ نہیں چاہتی کہ کوئی سویلین جو ہے یا سویلین پارٹی جو ہے وہ فوج کو اس طرح سے کنٹرول کرے, تو انہوں نے اس کے خلاف ریئیکٹ کیا. ریئیکٹ کرنے کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ایسی ان کے درمیان اختلاف تیز ہوتا گیا. عمران خان صاحب بھی پیچھے نہیں ہٹے, انہوں نے بھی الزام لگانے شروع کر دیے کہ میری جو اسیسینیشن ہے اس کے پیچھے فلاں ہیں, اس کے پیچھے فلاں ہیں, میں سب کو ایکسپوز کروں گا. معاملہ اور خراب ہوتا گیا. فائنلی فوج نے کہا اس کو بند کر دو, اس کو چپ کرا دو, اس کو جو نا پیچھے بند, اس پہ گھڑی کا کوئی الزام لگا کے تو اس کو جو ہے جیل میں ڈال دو. اس کو جیل میں ڈال دیا, اب وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اب پیپلز پارٹی, مسلم لیگ اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے, ہم تو یہی چاہتے تھے. فرینکلی اسپیکنگ عوامی مینڈیٹ تو وہ جیت نہیں سکے. سیدھی بات ہے, میں عمران خان کی سیاست کی حمایت نہیں کرتا, مخالفت کرتا ہوں, مگر سیدھی بات کہنے والی یہ ہے کہ عوامی مینڈیٹ ان کے پاس تھا ہی نہیں. یہ ساری پارٹیاں اکٹھی ہوئیں مگر فرینکلی اسپیکنگ ان کے پاس اتنے ووٹ نہیں تھے جتنے عمران خان کی پارٹی کے پاس تھے. پھر انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے اور قسم کے ڈرامے کیے کہ پی ٹی آئی کو تو ہم پارٹی نہیں مانتے, اس کی ریزرو سیٹیں بھی اڑا دو, فارم 47 فلانا ڈمکانا کر کرا کے اپنے لوگوں کو لے آئے. اب سرکار بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسی چیز لیتے ہیں نا جس کو آپ ڈیزرو نہیں کرتے, جو کہ آپ نے ریئلی ارن نہیں کی, تو اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے, کوئی نہ کوئی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, کوئی نہ کوئی کوئڈ پرو کو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کو ایک چیز ملی ہے تحفے میں تو آپ کو بھی کوئی تحفہ واپس دینا پڑتا ہے, اور وہ تحفہ یہی ہے جو 27ویں آئینی ترمیم ہے. آپ کو بیسکلی اقتدار ملا تو فوج نے مینیپولیٹ کی پوری سچویشن کہ عمران خان کو سائیڈ لائن کیا جائے, اس کو بند کر دیا جائے, اس کی پارٹی کو جو ہے انڈر پریشر لا کے اس کے لوگوں سے استعفیٰ دلوایا جائے اور پھر پی ڈی ایم کو جتوایا جائے. اب اس کی وجہ سے ہی, کیونکہ آپ ریئل پاپولر مینڈیٹ اور پاپولر سپورٹ کی بنیاد پہ نہیں آئے, تو آپ مجبور ہیں کہ جی عاصم منیر صاحب نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کر لیتے ہیں, تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, جیسے آپ کہتے ہیں بالکل ہونا چاہیے 27ویں آئینی ترمیم ہو. آپ نے اپنے آپ کو کمپرومائز کیا, اور اس کمپرومائز کرنے کی وجہ سے آج آپ کے پاس وہ عوامی قوت ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ نہیں جی یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ ہمارے آئین اور ہمارے جمہوری کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی, لہٰذا ہم اس کو پاس کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ بہت بڑا ڈکا ہے, اس سے جوڈیشری کا تہس نہس ہو جائے گی, سینئر ججز ریزائن کر دیں گے, ایک کرائسس جوڈیشری کے اندر پیدا ہو جائے گا. آپ نے یہ نہیں کہا, بلکہ آپ نے کہا ہاں یہ تو مساق جمہوریت کے بالکل عین مطابق ہے, اور آپ نے اس کو پاس کر دیا. اب رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ ایک اور ادارے کو آپ نے کرائسس میں ڈال دیا, اور کرائسس میں جانا ہی تھا کیونکہ بیسکلی آپ نے سپریم کورٹ ختم کر دیا. دیٹس واٹ یو ڈیڈ. سو یہ ہے دوستوں سچویشن. مگر ان کو سب کو چھوڑیں آپ ایک طرف, فوج کیا کہتی ہے مجھے نہیں غرض سے, پی ٹی آئی والے کیا کہتے ہیں, پیپلز پارٹی والے کیا کہتے ہیں, مسلم لیگ والے کیا کہتے ہیں, مجھے ان تمام چیزوں سے غرض نہیں ہے. فرینکلی اسپیکنگ میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اصل میں مجھے تو غرض ہے آپ لوگوں سے, کیونکہ آپ لوگ ان کو ووٹ کہتے ہیں. 5 سالوں میں آپ کو ایک موقع ملتا ہے کہ آپ کو ڈیسنٹ لوگوں کو آگے بھیجیں جو کہ آپ کے جمہوری حقوق کا تحفظ کریں, جو کہ آپ کو کوئی معاشی حقوق وغیرہ دیں, جو کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی بہتری لے کر آئیں, جو کہ آپ کو ہیلتھ ایجوکیشن دیں, جو کہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں وہ امیروں پہ تک منتقل نہ کریں, جو کہ غریبوں پر ٹیکس نہ لگائیں, جو کہ غریبوں کے لیے خدمت کریں. 5 سالوں میں آپ کو ایک موقع ملتا ہے, ایک موقع, اور اس کو بھی آپ ضائع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بھی آپ انہی لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یار یہ تو ساری پاور پالیٹکس ہے, یہ سارے جو لوگ ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت چنے ہوئے لوگ ہیں. کبھی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے پی ٹی آئی بڑی اچھی ہے, آپ کہتے ہیں وہ واہ 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 پی ٹی آئی. کبھی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے پی ڈی ایم بڑی اچھی ہے, آپ کہتے ہیں واہ 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 پی ڈی ایم. تو ایکچولی جو ہے نا وہ قصوروار نہیں ہے, ایکچولی آپ قصوروار ہیں, کیونکہ آپ جو ہیں ان لوگوں کو الیکٹ ہی نہیں کرتے, آپ ان کی پارٹی میں نہیں جاتے, آپ ان کو سپورٹ ہی نہیں کرتے جو آپ کے حقوق کے لیے اصل میں کام کر رہے ہیں. اور وہ لوگ ہیں جو اس وقت 27ویں آئینی ترمیم پر اختلاف کر رہے ہیں, وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امیروں پر ٹیکس لگانا ہے, غریبوں کے لیے سہولت پیدا کرنی ہے, ہم نے تعلیم اور صحت کی سہولیات غریبوں کو فراہم کرنی ہے, ہم نے غریبوں کے حقوق کی بات کرنی ہے, ہم نے غریبوں کی سیاست کرنی ہے, ہم نے طبقاتی سیاست کرنی ہے. ان لوگوں کو تو آپ لفٹ ہی نہیں کراتے, آپ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہے, یہ تو کبھی سیاست میں آ نہیں سکتے. انٹلیکچوئل بڑے اچھے ہیں, آپ کہتے ہیں ایکٹیوسٹ بڑے اچھے ہیں, ٹریڈ یونینسٹ بڑے اچھے ہیں,
مگر جب پالیٹکس کی باری آتی ہے نا آپ ان کو سپورٹ نہیں کرتے. ہر قسم کا بہانہ آپ بنا لیتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ نہیں ٹھیک ان لیفٹ کے لوگوں کے اندر, نہیں نہیں وہ نہیں ٹھیک ان لیفٹ کے, انہوں نے یہ نہیں کام ٹھیک کیا اس لیے ہم ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے, اور پھر چل پڑتے ہیں کسی نہ کسی ایسی جماعت کے پیچھے جس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے, اور آج سے سامنے نہیں 70-80 سالوں سے آپ کے سامنے, اور پھر بھی آپ یہی کرتے رہتے ہیں. تو خدا را اگر آپ نے یہ کرنا ہے آپ کرتے رہیں, میں اپنے ویڈیوز بناتا رہوں گا, اپنے ایجوکیشنل ویڈیوز. جو بھی لوگ ہیں جو سنتے رہتے ہیں اور تھوڑی سی عقل موت رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ بات ٹھیک کی, وہ سنتے رہیں گے اور ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو پھر بائیں بازو کو سپورٹ کریں. اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو بائیں بازو کی جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میں یہ نہیں کہتا بھائی جان کہ آپ مزدور کسان پارٹی میں آئیں, نہ ہو بھائی مزدور کسان پارٹی, عوامی ورکر پارٹی میں چلے, جو کمیونسٹ پارٹی کے اندر چلے, جو کہیں جا کے کوئی اچھا کام کر کے دکھاؤ کہ پاکستان کے اندر بائیں بازو کی سیاست, جس طرح زوران ممدانی کو اتنی تعریفیں کرتے ہیں آپ, مگر پاکستان میں زوران ممدانی آپ بنانے کے لیے تیار نہیں. کون بنائے گا؟ خود ہی بن جائے گا, خود ہی آ جائے گا, ٹپک پڑے گا اوپر سے. 90,000 والنٹیئر تھا زوران ممدانی کے ساتھ, جس کی وجہ سے وہ الیکشن جیتا. کتنا؟ 90,000 والنٹیئر تھا اس کے ساتھ. جی ہاں جناب عالی, پوری ڈی ایس اے ڈیموکریٹک سوشلسٹ آف امریکہ نے ٹل کا زور لگایا, ڈی ایس اے نے ٹل کا زور لگایا کہ بھئی ہم نے زوران ممدانی کو الیکٹ کروانا. ڈور ٹو ڈور نوکنگ کی. ہم نے تو صرف اس کے سوشل میڈیا کے ویڈیوز وغیرہ دیکھے, انہوں نے ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں سے کہا کہ بھئی اس بندے کو ووٹ دینا. تب جا کے اس کو 1 ملین سے زیادہ ووٹ پڑا, ٹھیک ہے. پھر وہ میئر آف نیو یارک بنا. آپ کہتے ہیں اکیلا تیمور رحمان الیکشن کھڑا ہو جائے, ہمارا جان جائے الیکشن میں کھڑا ہو جائے, اپنے پیسے بھی خرچ کرے, اپنا وقت بھی لگائے اور جیت بھی جائے. ہاں اگر آپ کو یہ کہیں کہ یار کچھ پیسے دے دو, آپ کو یہ کہیں کہ یار کو والنٹیئر کرو, آؤ ہماری مدد کرو, آپ کہتے ہیں نہیں I'm too busy یار, this is not a project جو کامیاب ہوگا. آپ مدد ہی نہیں کرتے, and then you're stuck with these options that you are stuck with. حیران کن بات یہ ہے کہ you keep doing the same thing and you expect different results. ٹھیک ہے, نہیں اس دفعہ سب صحیح ہو جائے گا, اس دفعہ ٹھیک ہوگا, اب بڑے سنسیئر ہو گئے فلاں لوگ, اب نہیں وہ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے, اور پھر وہی رزلٹ نکلتا ہے. Give somebody else a chance. کسی اور کو بھی موقع دیں, بائیں بازو کو موقع دیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ سنسیئرٹی کے ساتھ آپ کے حقوق کے لیے کون جدوجہد کرے گا. Thank you so much.